میری انجینئرنگ کا فارمولہ کوئی بزرگ نہیں پڑھ. السلام علیکم میرے بھائیوں، آپ نے اکثر انجینئر محمد علی مرزا سے ایک جملہ ضرور سنا ہوگا جب وہ کسی بھی بزرگ یا باباؤں کے نام پر جو کرامتیں بتائی جاتی ہیں جب وہ ان کا رد کرتے ہیں، کیونکہ لوگ اپنے باباؤں اپنے بزرگوں کے بارے میں ایسی چیزیں کلیم کرتے ہیں کہ جو ہونا پاسبل نہیں ہے. تو اس کے جواب میں انجینئر محمد علی مرزا اکثر ایک بات کہا کرتے ہیں کہ اگر میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولا پیپر پہ لکھ کے دے دوں تو جن کے بارے میں یہ لوگ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں تو وہ بزرگ وہ بابے میرے اس میکینیکل انجینئرنگ کے فارمولے کو پڑھ نہیں سکتے، دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے. تو آپ خود سمجھ لیں کہ ان کے اندر کتنی صلاحیت ہوگی. یہ بات رہی جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہ باتیں کہیں تو کئی سارے لوگوں نے اس کا انجینئر صاحب کو جواب دیا، لیکن ایک مفتی ہے امریکہ کے اندر، دیوبندی مفتی، جنہیں مفتی اعظم امریکہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی اس کا جواب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو دیا اور اتنا بیہودہ اور اتنا واہیات جواب دیا کہ وہ اپنے بزرگ اپنے بابوں کو بچانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک توہین کر گئے اور بہت بڑی توہین کر گئے. ذرا آپ ان دیوبندی مفتی صاحب کی پہلے اس ویڈیو کو سنیں. ان کی بے ادبی کو، اس نام نیاد انجینئر اسکالر کی بے ادبی پر میں کہوں کہ نبی بھی آ جائیں تو نبی بھی آپ کا فارمولہ نہیں پڑھ سکیں گے. تو خدا نہ خواستہ آپ نبی کی اتھینٹسٹی کو چیلنج کر رہے ہیں. آپ جس انجینئر فارمولے کی بات کر رہے ہیں نبی کے سامنے لکھ کے بتائیں، نبی پڑھ لے گا؟ تو میرے بھائیوں، آپ نے مفتی صاحب کی اس ویڈیو کو سنا جس کے اندر وہ انجینئر کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم ہمیں دھونس دیتے ہو کہ بابے یہ فارمولا نہیں پڑھ سکتے، دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے. تو کہتے ہیں کہ اگر یہ فارمولا تم نبیوں کے سامنے رکھ دو گے، نبی پاک کے سامنے رکھ دو گے تو وہ بھی اسے نہیں پڑھ سکتے معاذ اللہ. اب آپ سمجھے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی کتنی بڑی گستاخی کی ہے کہ انہوں نے اپنے بزرگ کو بچانے کے لیے، اپنے بزرگ کے علم کو بچانے کے لیے، ان کی طرف جھوٹی کرامات کو بچانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگا دی کہ اگر تم یہ فارمولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی رکھ دو گے لکھ کے تو وہ بھی نہیں پڑھ پائیں گے. میں کہتا ہوں کہ لعنت ہے مفتی صاحب تمہارے اوپر، اور جو بھی مفتی صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہے ان سب کے اوپر لعنت ہے. اس قدر کی گستاخی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس شخص نے کی ہے جو اپنے آپ کو مفتی اعظم امریکہ کہتا ہے، سو کالڈ مفتی. ٹھیک ہے میرے بھائیوں، نبی انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ زمین کے اوپر اللہ رب العالمین کی حجت ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کے دین کے ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور چیلنج یہ کہا جائے کہ آپ یہ پڑھ کے دکھائیں تو اللہ کی عطا سے اللہ انہیں وحی کے ذریعے ان ساری چیزوں کا علم دے دے گا. یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے اس فارمولے کو پڑھ لیں گے، اس میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں. لیکن حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کی عقلوں کے اوپر کہ یہ اپنے بزرگوں کو بچانے کے چکر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کی توہین پر آمادہ ہو جاتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے کہ مشرکین نے اور کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے سوال کیے، جیسے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے اور آپ معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے تو مشرکین نے کہا کہ اچھا آپ اقصیٰ گئے، پھر اقصیٰ سے آپ معراج پہ گئے تو بتائیے مسجد الاقصیٰ میں کتنے در ہیں، کتنی سیڑھیاں ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مسجد الاقصیٰ کو میرے سامنے لا کے رکھ دیا اور وہ مشرکین وہ کافر مجھ سے سوال کرتے رہے اور میں الاقصیٰ کو دیکھ کر مسجد الاقصیٰ کو دیکھ کر جواب دیتا رہا. کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ زمین کے اوپر اللہ کی حجت ہوتے ہیں، اللہ کے دین کو پیش کرنے والے ہوتے ہیں، امت کے رہنما ہوتے ہیں. پھر کسی نے سوال کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں، جو کہ انہیں نہیں پتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس وقت آپ خاموش ہو گئے. تب اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے آپ کو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام والے قصے کو بیان فرما دیا. کیونکہ نبیوں کے پیچھے تو اللہ ہے، نبیوں کے ساتھ تو اللہ ہے، نبیوں کے ساتھ تو وحی کا سلسلہ ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جو آپ دعوے اپنے بزرگوں کے لیے کلیم کرتے ہیں ان کے پیچھے کیا ہے؟ ان کے پیچھے کون سا لاجک ہے؟ ان کے پیچھے کیا اللہ ان کے قریب فرشتہ بھیج رہا ہے کہ اللہ ان کے پاس وحی بھیج رہا ہے کہ جو وہ دلوں کے حال جان لیتے ہیں، وہ کبھی وضو سے گرتے ہوئے گناہوں کو دیکھ لیتے ہیں. اس مفتی کو اگر آپ خود سمجھے کہ اگر کوئی غیر مسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بات کہہ دیتا ہے تو سارے مسلمانوں کا خون کھول جاتا ہے. لیکن اس مفتی کی بات پر سارے خاموشی، اور کسی دیوبندی مفتی نے اس کا رد نہیں کیا. کسی بھی دیوبندی مفتی نے یا کسی مفتی دیوبندی عالم حافظ نے اس کا رد نہیں کیا، اس گستاخ کا رد نہیں کیا. میرے بھائیوں،
آپ نے خود دیکھا, آپ فرقے کو مت دیکھیں, نہ یہ دیکھیں کہ میرے فرقے کے بندے نے یہ بات بیان کی, آپ یہ دیکھیں کہ کس نے بات بیان کی اور کس کے لیے بات بیان کی. اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. آپ صرف اتنا دیکھیں, یہ نہ دیکھیں کہ یہ دیوبندی ہے کہ آپ دیوبندی ہو تو آپ کی فیلنگ ہرٹ ہو جائے, بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس نے جو بات کہی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہی ہے. کسے بچانے کے لیے؟ اپنے فرقوں کے بزرگوں کو بچانے کے لیے, ان کے سو کالڈ علم کو بچانے کے لیے, ان کی سو کالڈ کرامت کو بچانے کے لیے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر معاذ اللہ الزام لگا دیا کہ وہ بھی نہیں پڑھ سکتے. وہ پڑھ سکتے ہیں, بلا شک و شبہ پڑھ سکتے ہیں. اللہ انہیں پڑھا دے گا, اللہ انہیں بتا دے گا, اللہ انہیں سمجھا دے گا, فوراً سمجھا دے گا اگر انہیں کوئی چیلنج کیا جاتا ہے. لیکن اس دیوبندی مفتی کو چاہیے کہ یہ توبہ کرے, بہت جلدی توبہ کرے, اور جس نے بھی اس بات پر ایمان لایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس فارمولے کو نہیں پڑھ سکتے, وہ بھی توبہ کرے. امید ہے کہ بات آپ کے سمجھ آئی ہوگی. الا البلاغ.